کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی ہے، اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے بھوک ہڑتال، اور اس بھوک ہڑتال کو تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں۔ اور ان اسٹوڈنٹس کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ غزہ میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے، اور وہاں پر قحط کا خطرہ ہے، اور اس قحط کی وجہ سے مزید کئی جانیں جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے یہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو رکنا چاہیے۔ وہاں پر امداد جو ہے جو کہ 2 مارچ سے بند ہے، اور اسرائیل کی طرف سے مکمل طور پر کسی بھی قسم کی امداد جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکی ہے غزہ میں، تو یہ امداد جو ہے اس کو داخل ہوئے تقریباً کوئی 76-77 دن اب ہو چکے ہیں، اور یہ تمام لوگ جو کہ غزہ کے باسی ہیں وہ بغیر کسی امداد کے وہاں پر رہ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو قحط کا خطرہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب یہ پورا معاملہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ اسٹوڈنٹس اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ ہڑتال جو ہے یہ کہاں تک پہنچی ہے اور اس ہڑتال کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، اس حوالے سے ماہین مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں اور امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ماہین، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اب یہ جو CSU کے طلبہ ہیں یہ تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں اس سے یہ بھوک ہڑتال پر ہیں، اور یہ جو بھوک ہڑتال ہے مجھے بتائیے کہ یہ کس نوعیت کی بھوک ہڑتال ہے؟ یہ علامتی بھوک ہڑتال ہے یا واقعی یہ جو طلبہ ہیں یہ ایکچوئل بھوک ہڑتال کر رہے ہیں؟ جی اویس، تقریباً 30 جو طلبہ ہیں کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے، وہ ایک بھوک ہڑتال پر ہیں۔ اور یہ بھوک ہڑتال کی نوعیت کچھ اس طرح ہے کہ وہ پانی پی رہے ہیں اور الیکٹرولائٹس پی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں۔ یہ ایک ان کا یکجہتی کا اظہار ہے جو غازہ میں ابھی ہو رہا ہے اس کے وجہ سے۔ جو طلبہ اس بھوک ہڑتال میں شامل ہیں وہ جن یونیورسٹی سے میں بھی وہ بھی بتا دوں آپ کو، سان جی فرانسسکو، سان ہوزے، سیکرامنٹو، لانگ بیچ اسٹیٹ یونیورسٹی سے ہیں، اور کچھ اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ شامل ہو رہی ہیں اس بھوک ہڑتال میں۔ اسٹینفورڈ کے 10 طلبہ بھوک ہڑتال میں ہیں، ساتھ میں ییل یونیورسٹی کے ایک تو ییل گریجویٹ ہیں اور ایک فیکلٹی ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ تقریباً 6 طلبہ ہیں جو ییل یونیورسٹی سے، وہ بھی بھوک ہڑتال پر ہیں۔ یہ جو ریزن ہے جو دیا گیا ہے اس بھوک ہڑتال کا، اینڈ the way it all started was کہ جب ایڈ بلاکیڈ کر دی گئی، اور WHO نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایڈ بلاکیڈ کر دی گئی ہے غازہ میں، اور 57 children have already died because of malnutrition in Gaza۔ یس اس کے وجہ سے ان بچوں نے یہ بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ 1 in 5 people are starving in Gaza at the moment, and 70 days have passed since Israel has ordered to halt all humanitarian aid in Gaza. جو humanitarian aid ہے in the form of food, fuel and medicine that has been stopped there. بالکل 1 in 5 that's an alarming number۔ ہر 5 میں سے ایک شخص ایسا ہے غزہ میں جو کہ اس وقت قحط سالی کی طرف بڑھ رہا ہے اور بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ موت کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اب یہ جو آپ نے بتایا کہ جو مین ریزن ہے ان کا وہ تو یہ ہے کہ ظاہر نسل کشی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس احتجاج کے نسل کشی پر جو احتجاج ہے اس کے علاوہ بھی ان اسٹوڈنٹس کے کوئی اور مطالبات بھی ہیں کیا؟ یونیورسٹی انتظامیہ سے اگر ان کا کوئی مطالبہ ہو؟ جو طلبہ ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گریٹر ٹرانسپیرنسی ہو آف یونیورسٹی انڈاؤمنٹ، اوکے یعنی کہ وہ میک شور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی ٹیوشن فی جا رہی ہے اور وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، آر دے گوئنگ ٹو سپلائی ٹو کمپنیز دیٹ سپلائی ویپنس اور میک بامس، اور سرویلنس، ملٹری سرویلنس کر رہے ہیں یا وائلیٹ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس۔ انہیں صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ آلسو ود دیٹ obviously they are also asking for divestment of all the resources coming from Israel۔ ایک اسٹوڈنٹ کا میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں جی جس نے اپنا کوٹ شیئر کیا ہے کہ اور میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں تو اٹ مائٹ ناٹ بی پرفیکٹ، بٹ انہوں نے کہا یہ پاگل پن ہے کہ ہم روز کلاس جا رہے ہیں اور روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری یونیورسٹی کے پیسے ایسی کمپنیوں میں لگے ہوئے ہیں جہاں مسل بوم بچوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ ان کی مین جو ڈیمانڈس ہیں وہ اگین کمنگ بیک ٹو اٹ از greater transparency in university endowment and a divestment from companies that are supplying weapons to and bombing places and violating civil rights.
ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. اچھا اب یہ مجھے مہین کے طلبہ کی یہ جو بھوک ہڑتال ہے، اس کی جو تحریک ہے اس میں پوٹینشیل کتنا ہے، کتنا دم ہے؟ اور ظاہر ہے ان کا جو مطالبہ ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے اس کا اس پر کیا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی اویس، تو یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلے جو تحریک اور موومنٹ ہوتی ہے، اٹس آل اے نمبرز گیم، اٹس آل اباؤٹ اسٹریٹ مسل. تو جو تعداد ہے وہ بہت اہمیت لگتی ہے فار اینی سکسیزفل موومنٹ، اور اس کی پوٹینشیل ٹو گیٹ بگر. تو اگر ابھی آپ دیکھیں، ابھی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں ان نمبرز، جی ایٹ لیسٹ دیٹس واٹ وی آر سیئنگ. صرف 30 ہیں فرام CSU، پھر اسٹینفرڈ کے 10 ہیں، ییل کے 6 ہیں. تو اس سے کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے جو مومنٹم گین کرے. تو دے نیڈ دا نمبرز ٹو میک اٹ سکسیزفل اینڈ ٹو سسٹین اٹ فار لانگر پیریڈز آف ٹائم. دوسری بات ہے کہ کوئی میڈیا میں اس کے بارے میں کوئی شور نہیں مچا ہے. اگر آپ ٹاپ ٹیئر میڈیا آؤٹلیٹس دیکھیں، NPR، PBS، جی ان میں تو بالکل بھی کوئی خبر نہیں آئی ہے. واشنگٹن پوسٹ، میں کچھ لیفٹ لیننگ کی بھی بات کر رہی ہوں، واشنگٹن پوسٹ ہو گیا، اٹلانٹک، نو ون از ریئلی کورڈ اٹ. ہاں کچھ ہیں جو گلوبل میڈیا آؤٹلیٹس، ان کی اٹینشن اس پہ گئی ہے. مڈل ایسٹ آئی کورڈ اٹ، اور گارڈین نے بھی کسی حد تک کیا تھا. لیکن جو اصل کوریج آ رہی ہے وہ بہت ہی لوکل اسٹوڈنٹ نیوز پیپر اور جرنلس میں آ رہی ہے. یعنی کہ اسٹینفرڈ ڈیلی میں، ییل ڈیلی میں، اس طریقے سے اس کے بارے میں پتہ بھی لگا ہے، کیونکہ obviously they have access to the students and they're also supporting the cause, so it just makes sense for them to cover it. بالکل. تو جب تک اس کا شور نہیں مچے میڈیا میں and the momentum of this student movement takes an increment amount in numbers, potential کوئی خاص نظر نہیں آ رہی ہے. جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے، یونیورسٹی کے MTG reached out to CSU, and we also reached out to Yale. We tried to connect to their PR, comms and media relations team. تو کوئی پبلک اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہی ہے. اور جو میسجنگ بھی ہے ان یونیورسٹیز کی، اٹس ڈائریکٹڈ ٹورڈز اسٹوڈنٹس ہیلتھ and for them to take care of themselves while they're on hunger strike, to make sure they're doing it in a safe way. But they're not really addressing the divesting demand and other demands that have been made. ایک اور میں بات کہنا چاہوں گی جہاں تک ڈیمانڈس کی آ رہی ہے، کہ کچھ یونیورسٹیز نے جہاں یہ اسٹوڈنٹس بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ رہا کریں ان پرو پیلسٹائن اسٹوڈنٹس کو جن کو گرفتار کیا گیا ہے. That's also part of their demands. اوکے. اچھا اب دیکھیں، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے کم اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کی جو ان کا جو امپیکٹ ہے وہ آبویسلی کم ہوگا، اور پھر نیوز میں کوئی کوریج نہیں ہو رہی. اس کی میں بھی ایک مثال دیتا ہوں کہ یوٹیوب پر اگر آپ اس کو سرچ کریں تو کوئی فوٹیج بھی نہیں ہے اس کی، بہت کم فوٹیج ہمیں مل رہی ہے اس اسٹوڈنٹ اسٹرائک کی. لیکن ظاہر ہے ان کا جذبہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس جذبے کو ہی سلام کیا جانا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ جب بات زیادہ کھلتی ہے کہ بھائی یہ احتجاج ہو رہا ہے یا بھوک ہڑتال ہو رہی ہے تو پھر حکومت اس پر کریک ڈاؤن بھی کرتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ دو چیزیں مجھے بتائیں. ایک تو یہ کہ ان طلبہ کا تعلق کہاں کہاں سے ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے یونیورسٹی تو آپ نے بتائی، لیکن کہاں سے ان کا تعلق ہے، اور پھر حکومت کی طرف سے جو کریک ڈاؤن ہے اس کے کتنے امکانات ہیں. کیونکہ گزشتہ ہفتے ہم نے یہ دیکھا کہ کولمبیا یونیورسٹی کے 60 طلبہ ایسے تھے جن کو احتجاج کرنے پر گرفتار کر لیا گیا تھا. یہ جو بھوک ہڑتال ہے یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک ٹیکٹک ہے اسٹوڈنٹس کا ٹو یوز اٹ، بیکاز یہ ایک ایسا ایکشن انہوں نے لیا ہے جس سے یہ نہ پنش ہو سکتے ہیں، نہ پینلائز ہو سکتے ہیں، نہ کوئی اریسٹ ہو سکتے ہیں. اچھا. بیکاز ایک انہوں نے ایک ذاتی ایکشن لیا ہے، دے آر فاسٹنگ، تھنک آف اٹ ایز دس، کہ وہ فاسٹ کر رہے ہیں، وہ خود کر رہے ہیں. تو اٹس کائنڈ آف ود ان دیئر پرسنل فریڈم اینڈ پرسنل رائٹس. اگر یہ ریلی ہوتی، اگر یہ پروٹیسٹ ہوتے، اگر یہ لوگ مارچ کر رہے ہوتے، تو پھر اس کا ہوتا ہے خدشہ کہ اریسٹ ہو رہے ہیں یا ایڈمن پش بیک کر رہی ہے یا اس طرح کی کوئی وہ ہو رہی ہے. تو اس سینس میں آئی تھنک کہ they are playing it in a very cleverly and tactful way کہ وہ اپنے کالج کیمپسز میں کر بھی سکتے ہیں and they in a way get away with it.